پہلی چیز اس ولیمے میں جو استطاعت رکھنے کی وجہ سے ولیمہ کر رہا ہے اس کے ولیمے میں اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ گھر میں ولیمہ کر سکتے آپ، خواہاں کی شادی خانہ بک کر کے آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، سفید چاول بگارا چاول سے گزارا کر سکتے آپ ولیمے میں، خواہاں کی بریانی اور 4 قسم کے پکوان کر رہے آپ، اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو گیا۔ کرتا پیجامہ یا پینٹ شرٹ یا آپ کا روز کا جو لباس ہے اس کے اوپر ولیمہ ہو سکتا ہے، آپ خواہاں کے شادی کے نام پر، ولیمے کے نام پر 30 40 ہزار، 5 ہزار کے سوٹ شیروانیاں خرید رہے، یہ ساری کی ساری اسراف ہے، تبذیر ہے۔ دوسری شرط، جو استطاعت رکھتا ہے ولیمہ کرنے کے لیے اس ولیمے میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ گھر پہ ولیمہ ہو سکتا ہے، بھیا گھر پہ ولیمہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ارے کتنی چھوٹا ولیمہ کیا ہے اس نے، ارے سفید چاول کھلا کے بھیج دیا، وغیرہ بھی نہیں لگایا اس نے، ارے اس کا ڈریس دیکھو کیسا ڈریس پہن کر آیا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں بولیں گے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے جتنا خرچ تم ولیمے میں کرو گے اسراف ہے۔ دوسرا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو ولیمہ ایسا ہو جو استطاعت رکھتا ہے وہ ایسا ولیمہ کرے جس میں اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تیسری چیز، اس ولیمے میں غریبوں کو بلائے بغیر امیروں کو بلایا نہ جائے، چاہے وہ غریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، غریب پڑوسی کیوں نہ ہو، غریب آپ کے دوست کیوں نہ ہو، بغیر غریب کو بلائے کہ اگر آپ امیر کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بدترین ولیمے کی دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اصول دیکھ لیجئے، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ان 3 شرائط کی بنیاد پر ولیمہ کرے۔